تمام ساتھیوں کا دوستوں کا بہت شکریہ۔ آج کی جو یہ ایک ہنگامی پریس کانفرنس بلائی گئی ہے یہ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کی طرف سے ہے۔ میرا نام عزیز احمد عوان ہے اور میں چیف آرگنائزر ہوں ایکس سروس مین سوسائٹی کا۔ آج کی پریس کانفرنس جو ہے اس کو ایڈریس کریں گے پریزیڈنٹ ایکس سروس مین سوسائٹی لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم ملک صاحب، اور آج ہماری پریس کانفرنس میں ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل کمال اکبر صاحب جو کہ سینئر نائب صدر ہیں وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر حالیہ جو ایک دہشت گردی کی نئی لہر آئی ہے اور پچھلے دنوں کافی سارے جو ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، اور اس کے بعد خصوصی طور پہ کل جو چائنا کے انجینئر کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے اس پر پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی جو ہے وہ دلی افسوس کا اظہار بھی کرتی ہے، اور چائنیز امبیسڈر کے ساتھ بھی اور چینی عوام کے ساتھ بھی، اور جو پاکستان کے اندر پاکستان کے ہمارے جو نوجوان شہید ہوئے ہیں، اور خصوصی طور پہ 2-3 دن پہلے ہمارے ایک لیفٹنٹ کرنل اور ایک ہمارے کپتان اور 5 جوان شہید ہوئے، آج بھی وہ واقعہ پیش ہوا ہے، کل بھی ہوا ہے۔ تو یہ جو دہشت گردی کی ایک نئی لہر دوڑی ہے اس میں 2 طرح کی چیزیں شامل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم شروع سے یہ بات کر رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے میں جو لوگ ملوث تھے ان کو اب تک سزا نہیں ملی، کچھ کی عدالتوں نے ضمانتیں لی، کچھ لوگوں کو یہ خیال آیا کہ اس 9 مئی کے واقعات میں لوگوں کو کوئی سزا نہیں ملے گی تو دوبارہ اس طرح کے واقعے جو ہے رونما ہوئے۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ ہمارے ہمسائے ممالک بھی ایسے ہیں کہ جن کی مداخلت بڑی، خصوصی طور پر راہ میں کچھ لوگوں کو ہائر کر کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی اس لہر کو بڑھایا۔ لیکن اس کے ساتھ سب سے زیادہ جو ہمیں خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اندرونی لوگ ہیں، جو ہمارے نوجوان غافل ہوئے ہیں، جن کو غلط تربیت دی ہوئی ہے، اور ایک بڑی سیاسی جماعت جن کے لیڈر نے یہ تربیت دے کر اس واقعے کو شروع کروایا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب وزیر آباد کے اندر جنرل فیصل نصیر کا نام لیا گیا تھا اس وقت ہی اگر ان حالات کو کنٹرول کیا جاتا تو شاید یہ فضا آگے نہ جاتی۔ آج حالات یہاں تک آ چکے ہیں کہ جس کا جی چاہتا ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ پاکستان سیکورٹی اداروں کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے افواج پاکستان کو گالیاں دینی شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ موجودہ جو سپہ سالار ہیں اگر ان کے اوپر ایمانداری سے دیکھا جائے، غور سے دیکھا جائے تو وہ اتنی ملک کے لیے خوشحالی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو ایک طرف وہ دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف وہ پاکستان کی معاشی جنگ لڑ رہے ہیں، اور جہاں پر بھی ضرورت پڑی ہے وہ دنیا سے باہر ان کو جانا پڑا، ان کو اپنے اسلامی ممالک میں جانا پڑا، انہوں نے غیروں کے پاس جانا پڑا، IMF کے پاس جانا پڑا، انہوں نے پاکستان میں تاجروں کی بات سنی، انہوں نے پاکستان میں کاشتکاروں کی بات سنی۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، میں آج بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے جو قومی اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری جو حکومت پاکستان بیٹھی ہوئی ہے، وہ ان لوگوں کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت غداری کے مقدمے درج کریں جو چیف آف آرمی اسٹاف کو بدنام کر رہے ہیں، جو مسلح افواج کو بدنام کر رہے ہیں، جو وہ ادارے آپ دیکھیں کہ کتنی شہادتیں ہو رہی ہیں، اس کے بعد ان کے جو لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کے گھروں میں آپ جا کر دیکھیں۔ ابھی کل جنرل صاحب گئے ہوئے تھے وہ کپتان صاحب کے گھر میں، آپ ان کے گھر کی کیفیت دیکھیں کہ ان کے ارادے کتنے مضبوط ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے اس ملک کے ساتھ کمٹمنٹ پوری کر کے جا رہے ہیں، ہمیں خوشی ہے، ہم مضبوط ہو رہے ہیں، ہم کمزور نہیں ہو رہے، اور دن بدن ہمارے لوگ جو ہیں ان کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک سے دہشت گردی ختم ہوگی